أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں جلدی کرو آگے بڑھو اللہ کی بخشش کی طرف معافی مانگو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں آنکھوں کے کانوں کے زبان کے ہاتھوں کے پاؤں کے صبح کے شام کے. اللہ کہتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ اگر میں سچی توبہ کر لوں سچی توبہ کیا ہے اس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہوں کو چھوڑو نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو نمبر 3 ایسا نہ کرنے کا پختہ وعدہ ہو تو تو میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر آگے کے لیے 4 چرن درست کر دے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. کر لیتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں دیکھی جائے گی رب مہربان محمد شفیع میرے پاک اور وہ بھی تنگی 10 سال سے حرام کھا رہا ہے 5 سال سے جھوٹ بول رہا ہے 2 سال سے بے نماز ہے جس کو فضول فحاشی ریانی ہے اور گانے میں دیکھی جائے گی اللہ بھی کہتا ہے پھر دیکھی جائے گی. بات ہے انسان کو جلدی کرنی چاہیے توبہ کی طرف. اگلا سانس پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے اور چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے لمبائی کتنی ہوگی. یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں. آنکھ کھولنے سے پہلے کان لگانے سے پہلے زبان کھولنے سے پہلے شکل صورت لباس بنانے سے پہلے گھر کا ماحول بنانے سے پہلے بیٹی کا لباس بنانے سے پہلے شادی اپنی مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں جس کو غصہ آیا دوسرے کو پکڑا گرا کے پٹک کے بیٹھ گیا بڑا بہادر. یہ تو بزدل ہے یہ بزدل ہے. نفس اس کو نچا رہا ہے اس کو گالی دیتا ہے اس سے لڑتا ہے. یہ تو نفس کا غلام ہے بزدل ہے. بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے سرکش کھوڑے اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور اپنے کنٹرول میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہادر ہے. بہادر یہ آپ نے صدیوں کی سوچیں بدل دی فکریں بدل کے رکھ دی. پہلے بہادری اس کو سمجھا جاتا تھا جیسے آج کا جاہلیت ہے اس کو پچھاڑو اور اس کو گراؤ بیٹھو. یہ تو بزدل ہے نفس کا غلام بنا ہوا ہے بے عزتی کراتا ہے گالی دیتا ہے پھر گالی کھاتا ہے مارتا ہے پھر مار کھاتا ہے. تو بزدل ہے. بہادر وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے درگزر کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سست نہ پڑو اور نہ غمگین ہو تم ہی غالب آؤ گے تمہارا ہی غلبہ ہوگا. شرط یہ کہ تم مومن ہو. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بے شک غالب رہے گا اور وہ غالب رہے. شرک و بدعت کے مارے ہوئے فسق و فجور کے مارے ہوئے یہودیوں کی رسموں ہندوؤں کے رسموں کے دل ڈالا جس کو فجور فحاشی ریانی والے اور سود کھا کے کھوکھتے بے نماز قسم کے گندے مسلمان اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ڈٹے مومن ہو تو تم ہی دنیا کے اوپر غالب آؤ. اور کی جنگ میں خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے کچھ ملتی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض لوگ ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے. اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہے. انہوں نے دنیا سے جانا ہے اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اور جانے کی 2 شکلیں میں سے
دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، یا تو یہ اپنی طبی موت مرے گے یا ان کو مرتبہ شہادت ملے گا۔ تو جب یہ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو جو 3 نکیلے پتھروں پہ چل کے، ماریں کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، مصیبتیں برداشت کر کے، 70 صحابہ میدان میں لٹا کے اور گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے، کستوری جیسا خوشبودار خون دنیا میں بہا کے تو دین تمہیں دے گئے، تمہارے لیے چھوڑ دے گئے، تو کیا ان کی وفات کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے محمد اور رسول اللہ سب جہاد کر رہا ہے نا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، پہلے نبی بھی جہاد کرتے تھے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ پہلے بھی نبی جنگ کرتے رہے اور ان کے ساتھ اللہ والے مل کے لڑتے تھے کافروں سے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی جو ان کو تکلیفیں پہنچی، اور نہ انہوں نے بزدلی دکھائی، اور نہ وہ متحد ہوئے کسی کے، اور وہ قائم رہے، استقامت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا، یوشع بن نون تھا، اس نے کہا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ جہاد کے لیے، بیت المقدس فتح کرنا ہے۔ میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس نے شادی کرائی ہو، نکاح کیا ہو، اور لڑکی کو، عورت کو گھر میں نہ لایا ہو، اور اس نے گھر میں اس کو لانا ہے، اس کو اس کا انتظار ہے، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ جس نے مکان بنایا ہے اب اس میں رہائش اختیار نہیں کی، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ جس کی اونٹنی گائے بچہ دینے والی ہے اور اس کو انتظار ہے، میرے ساتھ وہ بھی نہ آئے، میرے ساتھ وہ آئے آگے اللہ کے پاس جانے کے لیے، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار۔ ایسے لوگوں کو لے کے اللہ کا نبی گیا، لڑائی شروع ہو گئی، عصر کا ٹائم ہو گیا، فتح قریب تھی، شہر فتح ہونے والا تھا۔ اب نبی نے سوچا کہ اگر جہاد میں مصروف رہتا ہوں شہر کو فتح ہو جائے گا، لیکن عصر کی نماز رہ جائے گی، اور اگر عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو پھر اس شروع سے اب تک کی جو محنت ہے یہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ ہر وقت سنتا ہے لیکن جہاد میں زیادہ سنتا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سورج کو روک لے سورج کو، اور پھر سورج کو خطاب کیا انک مأمورۃ وانا مأمور، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، ٹائم پر نکلے، ٹائم پر چھپے، لوگوں کو گرمی پہنچائے، فصلیں پکائے اور ان کے لیے گرمائش کا انتظام کرے، اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں کہ اللہ کا دین آگے بتاؤں پھیلاؤں، اور جو اگر رکاوٹ بنتے ہیں میں ان سے جہاد کروں اور اکڑی گردنوں کو کاٹوں، پھولے سینوں کو چھلنی کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کھری سچی بات مخلوق کے لیے جو ہے اس کا راستہ بنے۔ رک جا، ہلنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورج رک گیا، سورج رک گیا، گھڑیاں تھم گئیں، وقت رک گیا، جہاد مکمل ہوا۔ اس کے بعد نبی نے عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج چلا۔ جب سے سورج اللہ نے پیدا کیا کبھی نہیں رکا تو جہاد کے لیے اور عصر کی نماز کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر احسان تھا، تیرے ارد گرد بادشاہ آئے، رعایا آئے، عربی آئے، عجمی آئے، بڑے بڑے سپاہ سالار آئے، عام لوگ آئے، مرد آئے، عورتیں آئیں، جب گھٹے لشکر تیرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کیوں؟ تو اخلاق والا تھا، تو نرم دل تھا، اگر تو سخت مزاج ہوتا یہ سارے تجھ سے بھاگ جاتے اور تیرے قریب یہ نہ آتے۔ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، ایک دیہاتی عربی قسم کا آدمی آیا،
آپ کے اوپر جو چادر تھی اس نے چادر کو پکڑا اور اس کو بال دینا شروع کر دیا اور آپ کا گلا اٹھنے لگا اور زور سے بال دے کے کھینچا اپنی طرف زور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے ساتھ جا کے لگے. آپ کی گردن مبارک پر لال لال ڈورے نشان پڑ گئے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور پھر وہ آگے اس نے آ کے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا, کہا مالک یا عربی, عربی کیا بات ہے؟ کہہ رہے یہ جو مال ہے مجھے بھی دے, یہ مال آیا غنیمت کا. اس نے جہاں دے نہیں دیا تھا. اس نے کہا روتے کو ہماری شکل ہی ایسی ہے, ایسے لوگ بات ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہی اس کا یہی تھا. لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نرم مزاجی میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ مال نہ محمد کا ہے نہ محمد کے باپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے جو تجھے حصہ آئے گا میں تجھے دوں گا. اور پھر اسے دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جب لوگوں میں سے, انسانوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی کتاب سناتا ہے, اپنی حکمت حدیث سناتا ہے, ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے, گناہوں کے رحشت سے دور کرتا ہے, سیدھی راہ پر ان کو لاتا ہے. اور اس قرآن حدیث سے کتاب و سنت سے پہلے یہ کھلے گناہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہاری دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے, ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب قرآن حدیث نہیں آیا تھا دنیا گمراہ تھی, جب قرآن حدیث آ گیا دنیا میں ہدایت آ گئی. اب قرآن حدیث کو جو اپنائیں گے وہ ہدایت پر ہوں گے, اور جو قرآن حدیث کو چھوڑ کے رسم و رواج, باپ دادا کی باتیں, قول, فتوے, لڑیاں, سلسلے, نظام, دستور, سوچے, فکرے, سوسائٹی کے تقاضے, ان کو آگے کریں گے وہ گمراہ ہوں گے. کیا مطلب؟ جہاں جہاں قرآن حدیث ہے وہاں وہاں ہدایت ہے, اور جہاں جہاں قرآن حدیث نہیں ہے وہاں وہاں گمراہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمْوَاتِ, جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ یہ مر گئے اور ان کا کام ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے. احد کی جنگ سے پہلے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا, کہا میرے بیٹے کل لڑائی ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تیرا باپ بھی لڑے گا کافروں سے, اور میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دلی آرزو شہادت والی پوری کرے گا. میرے بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, تیری بہنیں بہت ہیں, میرے پیارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. تو میری دو باتیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تو میرا قرض اتار دینا, باپ کی پشت پاک کر دینا, مجھ پر قرض نہ ہو. اور دوسری بات ہے بہنوں کا خیال رکھنا, تو اکیلا ان کا بھائی ہے, تیری یہ بہنیں ہیں, ان کا خیال رکھنا. کہا ابو ٹھیک ہے, آپ صبح جنگ میں جائیں, اللہ آپ کی دلی آرزو شہادت والی پوری کرے. آپ کا فرما بردار بیٹا ان دونوں باتوں کا خیال رکھے. کیسے لوگ تھے کہ آدھی رات کو مشورے ہو رہے ہیں شہادتوں کے, لڑنے کے, دین کے, اور کیسا فرما بردار بیٹا ہے جو باپ کو کہتا ہے کہ ابو ٹھیک ہے اللہ آپ کی نیکی قبول کرے. آج کل کا دور ہوتا رات کو میٹنگیں ہوتی ہیں ڈاکے کے, بدکاری کے اور فلاں, اور پھر اگر ایسا کو کہہ دے کہ میں نے جہاد یا اس طرح پہ جانا ہے, اور دیکھو جی گھر میں اتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور اتنے مسائل, جہاد ان جہادی پہ ادھر آئے بزدلیاں لوگوں کے ذہن میں, اور اللہ پائے گا لے کر. لیکن فرم بردار بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ شہید ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ, تو پریشان تھے. کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ تمہارا باپ شہید ہو گیا احد میں, اس لیے تم پریشان ہو؟ کہنے لگے جی نہیں,
وہ تو میرے باپ کی اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی، ہمارے گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہوا شہادت کا۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ جو فصل آنی ہے نا کھجوروں کی، ان کا میں حساب لگاتا ہوں اس دفعہ۔ یہودیوں کا قرض دینا ہے، باپ نے کھجوریں لی تھی، بہت جمع تفریق کرتا ہوں، لگتا یہ ہے اس فصل سے باپ کا قرض نہیں اترے گا اور باپ کی پشت پاک نہیں ہوگی۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کا میں کیا کروں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہودیوں سے بات کی کہ کچھ اس دفعہ لے لو، کچھ اگلی دفعہ کہتے نہیں ہم نے سارا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2-3 دفعہ کہا، انہوں نے نہ مان، کہا ہے جابر رضی اللہ عنہ کھجوروں کو کاٹو، ہر قسم کا علیحدہ ڈھیر لگاؤ اور پھر مجھے بھی بلاؤ اور ان کو بھی بلاؤ۔ پھر آپ وہاں گئے، آپ نے پھر ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے سارا اسی وقت ابھی لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوپر کی اور لیٹ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا باپ شہید ہوا میرے ساتھ، کافروں سے لڑتا ہوا، تو رحمت کے تیرے خزانے ہیں، اس کا قرض جو ہے اتار دے۔ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر آپ نے سب ڈھیروں کے چکر لگایا اور ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے جابر رضی اللہ عنہ جی بلا ان کو، لینے والوں کو دے ان کو۔ آپ ڈھیر پہ بیٹھ گئے، دیتے رہا جابر دیتا رہا، سارا قرض اتر گیا، یہودی سارے لے گئے، باقی ڈھیر ویسے ہی پڑے تھے اور یہ ڈھیر بھی اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ جب سارے فارغ ہو گئے، جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم میں اس بات پر راضی تھا کہ میرے باپ کا قرض اتر جاتا، میں ایک دانہ بھی گھر نہ لے کے جاتا، مزدوری وغیرہ کر کے بہنوں کا میں پیٹ پال لیتا، لیکن میرے اللہ نے میری عزت کی، میرے باپ کے شہید ہونے کی وجہ سے، شہید کے بیٹے ہونے کی وجہ سے سارا قرض بھی اتر گیا اور ساری کھجوریں میں سمیٹ کے گھر لے آیا۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جابر رضی اللہ تعالیٰ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جتنے لوگوں سے اللہ نے بات کی ہے نا پردے کے پیچھے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو پردے کے پیچھے، لیکن تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا کہ اے میرے بندے میری جنت پسند آئی؟ تیرے باپ نے کہا ہاں۔ اس میں جو نعمتیں مہمانیاں جو میں نے رکھی ہیں تیرے لیے وہ تمہیں پسند آئی ہیں؟ ہاں یا اللہ بہت پسند آئی۔ کوئی اور چیز چاہیے تو بتا۔ نہیں یا اللہ اس میں کوئی کمی نہیں۔ بولو 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 بتاؤ۔ شہید کا کتنا مقام ہے، دوسروں سے فرمائشیں ہوئے غلمان پوچھیں گے اور شہید سے خود اللہ جنت کا مالک پوچھتا ہے کہ بتا تو اور کیا چاہتا ہے۔ تو تیرے باپ نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا اور تیرے باپ نے کہا کچھ کہنا ہی پڑے گا، تو کہا یا اللہ شہادت کے وقت جو لذت جو سرور مجھے حاصل ہوا تھا جب تیری طرف سے بخشش کا اعلان اور حوریں آئی تھی اور میرے لتھڑے ہوئے سر کو اپنی گود میں رکھا تھا اور جنت کے محلات مجھے دکھائے گئے تھے، وہ لذت وہ سرور میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے دوبارہ وہاں بھیجیں اور میں پھر شہید ہو کے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی چلا جاتا ہے نا تو اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا سوائے شہید کے، وہ چاہتا ہے کہ 10 دفعہ بھی مجھے اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں کٹ کے آؤں، وہ لذت سرور جو شہادت وقت حاصل ہوتا ہے میں وہ حاصل ہوں۔ جب اللہ نے دیکھا نا کہ تیرے باپ کی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں میرے بندے یہ تو میرا قانون ہے، جو میرے پاس آ جاتا ہے نا وہ واپس نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے کوئی نکلنا نہیں چاہتا اور شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتا۔ روحیں کہاں سے آ جاتی ہیں اور آتی بھی ہندوستان پاکستان کے مردوں کی ہے۔ موت ہے یا مذاق ہے؟ کہتے ہیں مر گئے تھے آئے ہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ کہتے جمعرات کو آئے ہیں۔ کدھر آئے ہیں؟ کہتے ادھر آئے ہیں۔ کہاں دکھاؤ تو صحیح؟ کہتے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھنے والی، تمہارا ہاتھ ہی لگوا دو۔ عجیب لوگ ہیں، 6 ڈگریاں دین میں بدھو عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، صرف اپنے پیٹ پلیٹ کھانے پینے نذرانے مانے سلانے چلانے کے لیے تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ کوئی نہیں آتا جو واپس فوت ہو جائے، اللہ کیا ان کی اعلیٰ زندگیاں ہیں نیک لوگوں کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ تیرے باپ کی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ بات کہہ رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں مان رہے واپس بھیجے، تو پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے نہیں جانا تو ہمارا پیغام تو پہنچا دو۔ تو اس صورت میں وہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں شہیدو میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ شہید وہاں خوش ہیں نعمتوں میں، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ جو پیچھے آنے والے ہیں نا، جب وہ بھی یہاں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے پہنچیں گے ان کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ اپنی نعمتوں پر بھی خوش ہیں اور آنے والوں کے لیے بھی وہ خوش ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بیان کیا کہ یہ بخل اور کنجوسی جو ہے نا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بخل کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا حق نہیں نکالتے، فرمایا یہ مال کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے گنجے سانپ، گنجا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کے گردن میں لپٹے گا۔ وہ کہے گا تو کیا مصیبت ہے؟ یہ کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جس خزانے پیسے کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کو ڈسے گا۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی ریل پیل والا، سونے چاندی کے ڈھیروں والا، بڑے بڑی سج دھج کرو فر والا، وزارت مشاورت والا، سارے نکمے، سارے نکھٹو اور سارے ناکام اور سارے فیل۔ یا اللہ کون کامیاب ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ وہ جہنم کی آگ، اس آگ سے جو 70 گنا زیادہ ہے، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جس نے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی، وہ کامیاب ہے۔ باقی سارے نکمے، نکھٹو، سب ناکام اور فیل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جو آخری آیتیں ہیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان، اس میں تم غور فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں یہ پڑھتے تھے، اور اس میں دعا بھی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ ہم نے ندا سنی تھی، ندا کرنے والا کہہ رہا تھا اللہ پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور جو تو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے جنت کا، نعمتوں کا، وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران کی آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بات صبر میں یہ ہے کہ نیکی کرنے میں صبر، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور دوسری بات گناہ سے بچنے میں صبر، اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، اور تیسری بات جان مال میں جو تکلیف آئے اس پر صبر۔ لوگوں کو بھی تلقین کرو، رابطو، مورچہ بند رہو، ہر وقت تیاری رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ اس سے دشمن ڈرے گا اور تم امن سکون سے رہو گے۔ یہ ہے کامیابی کی راہ۔ چونکہ اس میں غزوہ احد کا بیان ہے، وہ میں مختصراً آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی تھی، کافر بدلہ لینے کے لیے آئے، 3000 کا لشکر آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے گئے، 1000 کا لشکر، منافق 300 پیچھے چلے گئے کہ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ یہاں شہر کے اندر رہ کے جہاد کرنا ہے، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم جہاد نہیں کرتے۔ 700 پیچھے رہ گئے، 300 پیچھے چلے گئے۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، شیطان ہر ایک کو شراب زنا پر نہیں لگاتا، شیطان کے کئی حربے ہیں۔ مسجد کا کام کر رہا تھا، آگے بڑھ چڑھ کے پیچھے ہٹ گیا، یار تم مسجد کا کام کرتے تھے، ہاں بہت حصہ لیتے تھے، ہاں، پیچھے ہٹ گیا، یار بات ہی کوئی نہیں،
نہ کوئی میٹنگ ہے، نہ کوئی مشورہ ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے. ہم للو پنجو تھوڑی ہیں، جب بات ہی نہیں. اچھا تم یہ بتاؤ یار، تم یہ مسجد کا کام کیوں کرتے تھے؟ کہتے اللہ کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے. تو تم نے ان سے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی ہے. مدرسے کا کام کرتا تھا، پیچھے ہٹ گیا. جہاد کا کام کرتا تھا، پیچھے ہٹ گیا. اب یہ 300 پیچھے اس لیے ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانے گی، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ کی رپورٹ پیش ہوئی، کہا جناب فلاں شہید ہو گیا. انہیں کہا انا للہ انا الیہ. جناب فلاں بھی شہید ہو گیا. انہیں کہا انا للہ انا الیہ راجعون. جناب کچھ اور بھی شہید ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اگر عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے دینے. وہ پیچھے ہٹ گئے، 700 پیچھے. دنیا کے قوانین جنگی یہ کہتے ہیں جس لشکر کا تیسرا حصہ پیچھے چلا جائے باقی لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دنیا کے نرالے لوگ تھے. انہوں نے ایسی مثالیں پیش کی جو زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والے نہ پیش کر سکے. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ. آپ گئے، 50 آدمی ٹیلے پہ کھڑے کیے کہ ادھر جو ہے نا یہ جنوب کی طرف مدینہ شریف ہے، سامنے دشمن ہے خالد، درمیان میں ابو سفیان تھا، دائیں طرف خالد بن ولید تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوتا، اور بائیں طرف ابو جہل کا لڑکا اکرمہ تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا تھا. اس طرح یہ 3000 لشکر. رسول نے 50 آدمی یہاں ٹیلے پہ کھڑے کیے. جنوب کی طرف مدینہ تھا. تم دشمن کو سامنے دیکھو، کمانوں پہ تیر چڑھا کے دشمن کہیں ٹیلے کی اوٹ میں مدینے پر حملہ نہ کر دے یا پیچھے سے آ کے ہماری پشت پر حملہ نہ کر دے. اور ادھر شمال کی طرف وہ پہاڑ ہے 6 کلومیٹر، یہ قدرتی دفاع ہے، یہ سامنے دشمن ہے. یہ پوزیشن آپ نے ان کی بنائی اور کہا کہ دیکھو ہمیں فتح ہو یا شکست، تم دیکھو نا کہ ہماری لاشیں پرندے نوچ رہے ہیں، یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ تمہیں آواز دوں. پھر آپ نے تقریر کی، مسلمانوں بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، جس میں ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا. اور پھر تلوار نکالی، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وہ لے جو اس کا حق ادا کر دے. ابو دجانہ آگے آئے، جناب اس کا حق کیا ہے؟ میں سن، اس کا حق یہ ہے اللہ کے رسول کی تلوار آج کافروں کی کھوپڑیاں اور گردنیں کاٹ کاٹ کے ٹیڑھی ہو جائے، اس کو دندانے پڑ جائیں، آج وہ لے اس کو، جناب یہ مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا. یہ تلوار لی اور کافروں کو دیکھ کے گور کے دیکھ کے چلنا شروع کر دیا اکڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اکڑ والی چال، تکبر والی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن میدان جہاد میں ہو کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے چال اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتا ہے. غیرت جرت محمد سکھا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پر حملہ ہوا، اللہ نے مدد کی، 3000 کو آگے لگا لیا، 650 نے وہ بھاگے گئے. وہاں اوپر جو کھڑے تھے ٹیلے پر انہوں نے امیر صاحب کو کہا امیر صاحب نیچے چلیں، جنگ تو ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں؟ کہتے یاد ہے. تو پھر کہ مطلب وہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں، آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں، حالانکہ آپ کا مقصد تھا پکا کرنا. انہوں نے کہا میں مطلب نہیں جانتا. رسول اللہ میں ٹیلا نہیں چھوڑنا، میں اپنے جیتے جی ٹیلا نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا امیر صاحب سخت. آج کل بھی بخاری شریف کی حدیث سناؤ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، مسافر کی ہو، مقیم کی ہو، عید ہو، استسقاء، جنازہ، کوئی بھی نہیں ہوتی. سیدھی بات. کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں بھی نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بعد. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کامل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی ہے. تو تو ٹھیکہ چکا ہے ساری عمر ناقص پڑھن دا. عجیب طبیل ہے. لعن المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ فرمایا اللہ کی لعنت تو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. اس سے بڑی بات اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ کہتے نہیں حلالہ، حالانکہ اس کا نام حرامہ رکھنا چاہیے. حلالہ جائز ہے. کیوں؟ وہ جی ٹھیک ہے لعنت تو ڈالی ہے لیکن نام تو یہی رکھا ہے نا حلال کرنے والا. سن لو. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ نہیں، مطلب ان کی نیت نیک تھی، تمہاری بھی نیت نیک ہوگی. حدیث پر چلو سیدھا. انہوں نے کہا امیر صاحب سخت ہے. امیر صاحب نے ان کو لاٹھی ماری تھی. جو حدیث سنائے کہتے سخت ہے. یار یہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھو، اسلام یہ حدیث سخت تھی نہیں. ٹھیک ہے یار تم ایسے شادی کر رہے ہو بیٹی کی، رسول صاحب نے فاطمہ کی شادی تو ایسے نہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں، کوئی نہیں. ٹھیک ہے نماز یہ ایسے نہیں، ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں، ٹھیک ہے. یہ جو تم کرتے ہو، یہ جو تم نے مذہب بنا رکھا ہے، کیا حرجی ہے؟ بتاؤ مجھے
کہ یہ چیزیں تمہیں نجات دیں گی اور تمہیں کامیابی پہ پہنچائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو سیدھا سیدھا. یہ سخت نہیں, یہ اچھا کوئی مار نہیں رہا, سنو حدیث سنا دیں, کہتے ہیں یہ سخت نہیں. دین اس میں اتنی جو سختی نہیں ہے, اتنی نرمی بھی نہیں ہے. وہ نیچے آ گئے, خالد دیکھ رہا تھا, اوپر آیا, ان کو شہید کیا, پشت پہ حملہ کر دیا. مسلمان ہتھیار پھینک کے بے فکر تھے. بس مسلمانوں پر ایک تکلیف آئی, مصیبت آ گئی, ٹکڑیوں میں بٹ گئے, ایک ٹکڑی وہاں ایک ٹکڑی وہاں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے نا, وہاں کافروں نے کہا آج وقت ہے محمد رسول کو شہید کر دیا جائے. انہوں نے آپ کے ارد گرد حصار باڑ بنا لی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیری یہ بختر بند گاڑیاں اور تیرے ٹینک اور تیرے کنکریٹ کے مورچے, میں ان کو تشبیہ نہیں دے سکتا اس باڑ کے ساتھ جو صحابہ کرام نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک کٹا دوسرا آیا, دوسرا کٹا تیسرا آیا, کٹتے رہے, گرتے رہے. آفرین ہے ان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو پہنچنے نہیں دیا. یا اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اگر وہ میدانوں میں کھڑے نہ ہوتے, اللہ کی قسم پتہ نہیں آج ہم بھی مسلمان ہوتے کہ نہ ہوتے. اقبال بھی کہہ گیا صحابہ کرام کے متعلق رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے. بعد میں ابو سفیان کہنے لگا حل فیکم محمد, کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ میں چپ رہو. حل فیکم ابو بکر, کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ میں چپ رہو. حل فیکم عمر, کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میں چپ رہو. اس نے سمجھا تینوں یہ شہید ہو گئے. اس نے پھر کہا اولو حبل, حبل جیت گیا, آج لات جیت گیا. محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں جواب دو. پہلے ذات کا مسئلہ تھا, اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے, جناب کیا جواب دیں. اس نے ان تینوں کے متعلق سمجھا بھی گئے. اس وقت کے کفر کو بھی یہی تین کھٹکتے تھے, آج کے کفر کو بھی یہی تین ہی کھٹکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہاں اولو حبل, رسول اللہ میں جواب دو جناب کیا جواب دیں. کہا ٹھیک ہے 70 شہید ہیں 70 زخمی ہیں, لیکن اب بھی ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں, اور اس کو جواب دے کہ اللہ اعلیٰ و اجل, اللہ اعلیٰ ہے, اللہ بلند ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. میں دو جواب جناب کیا, لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارمان رہ گئے ہیں نا, آئندہ سال آ جانا, تیری پھیری میری پھر ملاقات ہوگی بدر کے میدان میں. اس نے سوچا کہاں بولے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ بولے جرت سے. فرمایا ہاں اگر تو شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آئے گا میں بھی اپنے مجاہدین لے کے اتروں گا. جب وہ گئے خوشی خوشی تو آگے جا کے سوچنے لگے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم بدلہ لے کے آئے ہیں بدر کا, کہیں گے محمد کا سر لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کا لائے اور عمر کا لائے ہو, مدینے پہ قبضہ ہوا ہے, مال لائے, کچھ بھی نہیں. واپس جائیں, ان کو ایک اور دھکا دے. ادھر سے وہ چلے, ادھر سے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پھر, یہ سارا اسی صورت میں ہے آل عمران میں, کہ وہ پھر آ رہے ہیں. آپ نے کہا میرے ساتھیو ابھی تک تم نے زخمیوں کی مرہم پٹی تو نہیں کی, شہیدوں کو تو اچھی طرح بھی نہیں سنبھالا. اللہ کے دین نے تمہیں ایک دفعہ پھر پکارا, پھر اٹھے تھے, پھر چلے تھے لگڑاتے ہوئے, کٹے ہوئے بازوؤں والے, زخموں سے خون رس رہا تھا, پھر چلے تھے. اور جو چل نہیں سکتا تھا نا, وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا سا کندھے کا آسرا دے دو تاکہ اس جہاد کے سفر سے پیچھے نہ رہ جاؤں. ایسے چلے, جب انہوں نے دیکھا یہ تو آ رہے ہیں, وہ گئے دم دبا کے بھاگ گئے. اللہ نے اس کا نقشہ اتارا اسی صورت میں, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ کہتے کیسے لوگ تھے, آفرین ہے ان پر جنہوں نے اللہ رسول کی بات جہاد پر لبیک کہی زخموں سے چور ہونے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.